بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین صحت کے مطابق کھانے کے فوراً بعد چائے پینا مکمل طور پر مناسب نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاول کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے نظام انہضام اور غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ چائے کی کچھ خصوصیات ہاضمے کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر آپ کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں تو اس میں موجود کیفین دماغ پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چائے پینے سے معدے کی تیزابیت اور پیٹ میں درد کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے ہی تیزابیت، پیٹ میں درد یا ہاضمے کے مسائل ہیں تو کھانے کے بعد چائے پینے سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ چائے میں موجود کیفین ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیفین بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ مزید یہ کہ کھانے کے بعد چائے پینا نیند کے مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ آپ مہاجرین و انصار کو اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حجاز و شام کی سرحد پر پہنچے تو فوج کے کمانڈروں نے آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور بتایا کہ سرزمین شام میں بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت طاعون نے ملک شام کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے واپس لوٹ جانے کے بعد طاعون نے طوفانی شکل اختیار کیا۔ اس میں بہت سارے اللہ کے محبوب بندے وفات پا گئے، جیسے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو شام کے امیر تھے، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان جیسے عظیم لوگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب طاعون مصر پہنچ گیا تو مصر کا حاکم عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ بیماری جب واقع ہوتی ہے تو آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے، اس سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ خود وہاں سے نکل گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکل کر مختلف مقامات پر منتشر ہو گئے۔ جب طاعون کی شدت میں اضافہ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط تحریر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دیں۔ خط کا مضمون یہ تھا، سلام علیکم اما بعد، مجھے تم سے ایک اہم ضرورت آ پڑی ہے جس میں براہ راست میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا جب تم اس خط کو پڑھو تو اس سے پہلے کہ خط اپنے ہاتھ میں رکھو میری طرف روانہ ہو جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط کے مضمون سے اندازہ کر لیا کہ مجھ پر شفقت و مہربانی کے پیش نظر امیر المؤمنین کا مقصد مجھے اس وبا سے بچانا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کی مغفرت فرمائے، اور پھر خط کا جواب یوں تحریر کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کو مجھ سے جو ضرورت ہے میں نے اسے بخوبی سمجھ لیا۔ میں مسلمانوں کے فوجی لشکر میں ہوں، ان کو چھوڑ کر جانے کو میری طبیعت تیار نہیں، میں ان کی جدائی کا ارادہ نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا حکم و فیصلہ نافذ کر دے۔ لہٰذا اے امیر المؤمنین، مجھے اپنے عزم و ارادے سے آزاد کر دیجیے اور مجھے اپنی فوج میں چھوڑ دیجیے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب نامہ پڑھا تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا ابو عبیدہ کی وفات ہو گئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گویا یہی سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا، سلام علیکم اما بعد، تم نے لوگوں کو پست اور گہری زمین میں اتارا ہے، انہیں لے کر بلند اور ستھری زمین میں جاؤ۔ چنانچہ جب امیر المؤمنین کا یہ خط ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ملا تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، اے ابو موسیٰ، میرے پاس امیر المؤمنین کا خط آیا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو، لہٰذا جاؤ اور لوگوں کے لیے بہترین رہائش گاہ تلاش کرو اور پھر ان کو لے کر میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس گئے۔ وہاں دیکھا تو ان کی بیوی بھی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کی۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور جو ہی اپنا پیر گھوڑے کے پالان پر رکھا تو طاعون نے ان کو آدھا بوجھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حاضرین سے کہنے لگے، اللہ کی قسم میں بھی اس میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور واسطے روایت ہے کہ طاعون کی تکلیف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کے لوگ محفوظ تھے۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، آل عبیدہ میں تیرا حق ہے۔ پھر ان کی جسم پر ایک پھنسی نکلی۔ آپ رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، میں امید کرتا ہوں
کہ اللہ اس پنسی نما زخم میں ضرور برکت دے گا۔ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دیا، اے لوگو، یہ بیماری تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اور تم سے پہلے نیکوکاروں کی موت کا سبب ہے۔ ابو عبیدہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ اس طاعون کا حصہ بھی دے۔ چنانچہ جب آپ طاعون میں مبتلا ہو گئے تو مسلمانوں کو بلوایا، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تم کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اسے مان گئے تو جب تک زندہ رہو گے اور مرنے کے بعد بھی بخیر و خافیت رہو گے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، حج و عمرہ کرو، آپس میں محبت اور صلہ رحمی کو رواج دو، اپنے حکمرانوں سے سچ بات کہو، ان کو دھوکہ نہ دو۔ یاد رہے دنیا تمہیں غافل نہ بنا دے، کیونکہ ایک شخص اگرچہ ہزاروں سال کی عمر سے نواز دیا جائے تاہم اسے اسی چوکٹ کی موت سے گزرنا ہے جس سے اس وقت میں گزر رہا ہوں۔ اور تم دیکھ رہے ہو اللہ نے تمام انسانوں پر موت لکھ دی ہے، سب یقیناً مرنے والے ہیں۔ لوگوں میں سب سے ہوشیار وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے زیادہ مطیع اور آخرت کے لیے سب سے زیادہ توشہ تیار کرنے والا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، اے معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے سب کو نماز پڑھائی اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور کہا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور سچے دل سے توبہ کرو، کیونکہ بندہ اگر اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو تو اللہ پر اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو بخش دیں، اور جس آدمی پر قرض ہو وہ اسے ادا کرے، کیونکہ انسان اپنے قرض کے بدلے رہن پر ہوتا ہے۔ تم میں سے جس نے کسی مسلمان سے لڑائی کی حالت میں صبح کی، اسے چاہیے کہ اسے جا کر ملے اور صلح کر لے اور اس سے مصافحہ کر لیں، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ایک عظیم شخصیت کی موت کا صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے نرم طبیعت والا، نیک و صاف دل، کینہ و برائی سے دور، عوام کے لیے خیر خواہ اور شفقت و مہربانی والا ان سے بڑھ کر کوئی اور ہو۔ بس تم ان کے لیے رحمت الہی کی دعا کرو، پھر ان پر نماز جنازہ کے لیے جمع ہو جا۔ یہ سن کر لوگ اکٹھے ہوئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یہاں تک کہ جب آپ کے جسد خاکی کو قبر کے پاس لائے گئے تو آپ کی قبر میں معاذ، عمر بن عاص اور ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ پھر جب لوگوں نے آپ کی قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، تجھ پر اللہ کی رحمت برسے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، میں ابو عبیدہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں اتنی تعریف ضرور کروں گا، یقیناً جھوٹی تعریف نہ کروں گا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا غصہ مجھے نہ گر لے۔ اے ابو عبیدہ، میرے علم کے مطابق تو ان فارسا لوگوں میں سے تھا جو اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں، اور تیری ذات ان لوگوں میں سے تھی جو روئے زمین پر عاجزی و تواضع سے چلتے ہیں، اور جب جاہل و ناعاقبت لوگ اندیش انہیں مخاطب کرتے ہیں تو ان سے درگزر کرتے ہیں، اور تو ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے رب کے لیے سجدہ و قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، تو ان عادل لوگوں میں سے تھا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ درمیانی راستہ اپناتے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میرے علم کی حد تک عاجزی کرنے والوں، تواضع پسندوں اور یتیم مسکینوں پر رحم کرنے والوں میں سے تھے، اور ان میں سے تھے جو سنگ دل و متکبر سے نفرت کرتے ہیں۔ اما بعد، میں اس شخص کے سلسلے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوں جو اللہ کا امین تھا اور اس کی نگاہ میں اللہ کی بڑی عظمت تھی۔ اے امیر المؤمنین، وہ ہمیں اور آپ کو بھی نہایت عزیز تھا۔ میری مراد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس نیکوکاروں میں سے ہیں، ان کے حق میں بھلائی کے لیے اللہ پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے یہ خط آپ کے پاس تحریر کیا ہے، درآن حال کی موت اور طاعون کی وبا نے پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ کسی کی موت اس کی ذات سے خطا نہیں کر سکی، جو اب تک زندہ ہے وہ بھی عنقریب وفات پانے والا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس جو کچھ باقی رکھا وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس نے ہمیں زندہ رکھا یا فوت کر دیا تو بھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور عوام و خواص کی طرف سے آپ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ اس کی رحمت، معافرت، رضامندی اور جنت سے نوازے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ خط عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ اس کو پڑھ کر رونے لگے اور بہت زیادہ روئے،
اور ساتھیوں کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سنائی۔ خبر سن کر سب لوگ رونے لگے اور سب کے سب قدر و قضا سے راضی رکھتے ہوئے بہت ہی رنجیدہ و غمگین ہوئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چند دنوں تک معاذ رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں۔ ادھر طاعون کی وبا سخت ہو گئی اور لوگوں کی کثرت سے موت ہونے لگی۔ معاذ رضی اللہ عنہ بحیثیت خطیب کھڑے ہوئے اور کہا، اے لوگو، طاعون کی یہ بیماری تمہارے رب کی طرف سے رحمت اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور تم سے پہلے صالحین کی موت کا سبب ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تو کہا، حق وہی ہے جو تیرا رب کا ہے، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے صاحبزادے وفات پا گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کر دیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ گھر واپس لوٹے تو آپ کو بھی طاعون نے آ گھیرا اور پھر رفتہ رفتہ تکلیف بڑھتی گئی۔ لوگ باری باری آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے آنے لگے۔ جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے کہتے، عمل کرو، تم مہلت زندگی اور باقی ماندہ عمر کو کارآمد بناؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں عمل کرنے کے لیے تمنا کرنی پڑے اور تم اس کے لیے مہلت نہ پاؤ۔ موت آنے سے پہلے جو کچھ تمہیں میسر آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اسی حسن عمل کو اپنے بعد والوں کے لیے میراث چھوڑ دو۔ تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے کافی لیا اور پہن لیا اور خرچ کر لیا اور گزر گئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بچے گا وہ تو تمہارے پر ساکا ہے۔ جب آپ کی تکلیف میں شدت آ گئی تو آپ کہنے لگے، اے اللہ میری جان جلدی نکال لے، میں یقین رکھتا ہوں کہ تجھ سے میری محبت کا تجھے بخوبی علم ہے۔ جب موت آ پہنچی تو آپ نے کہا، موت کو مبارکباد ہو، ایسے زیارت کرنے والے کو خوش آمدید ہے جو میرے فاقہ کی حالت میں یہاں آیا۔ جو اس سے شرمائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں نہریں جاری کرنے اور درخت لگانے کے لیے زندہ رہنا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس لیے زندگی کی بقا چاہتا تھا تاکہ طویل رات میں عبادت کی مشقتیں برداشت کرنے، دن کی لمبی گھڑیاں اطاعت و عبادت میں گزارنے، سخت گرمی کے موسم میں عبادت کے ذریعے گرمی کی حدت کو کم کرنے اور ذکر کے حلقوں میں شریک ہو کر علماء کی گروہ میں شرکت کرنے کا خود کو پابند رکھوں۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر 38 برس تھی۔ ناظرین، پیدل چلنا دل کی صحت کو بہتر بنانے سمیت متعدد فوائد کے ساتھ ایک سادہ اور مؤثر سرگرمی ہے۔ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، وزن میں کمی کو فروغ دیتا ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کر کے دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس طرح دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جس کو زیادہ پانی پینے کی عادت ہو بہت سی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ اگر کوئی پانی زیادہ پینے کی عادت بنا لے تو اس کو کبھی بخار نہ ہوگا، کبھی السر نہ ہوگا، کبھی کینسر نہ ہوگا، کبھی چہرے اور جسم پر جھریاں نہ پڑے گی۔ شوگر کوئی بیماری نہیں، صرف وہم ہے۔ لقمان حکیم کا کہنا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، وہم کا علاج نہیں۔ شوگر کے نام سے ڈاکٹر جو دوا دیتے ہیں وہ زہر کا کام کرتی ہیں اور ہر قسم کی کمزوری پیدا کرتی ہیں۔ شوگر کی کوئی دوا نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر ٹھیک کرنے کی کوئی دوا نہیں۔ جس کو شوگر ہو اس میں چربی بڑھ جاتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے چربی پگھلانے کی دوا دیتے ہیں تاکہ ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ جسم کے حصوں کا سوکھنا، زخموں کا ٹھیک نہ ہونا اور انسولین نہ بننا شوگر سے نہیں بلکہ چربی پگھلانے والی دوائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوا استعمال نہ کرے، نہ کوئی پرہیز کرے اور ہلکی پھلکی ورزش پیٹی کرے تو شوگر کی علامت بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر میٹھی چیز جسم میں قرار پکڑتی ہے۔ صرف میٹھا چھوڑنے سے ہی جسم میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر کی دوائی کھانے والے تیزی سے موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دوائی سلو پوائزن کا کام کرتی ہے، اس سے چربی پگھلتی ہے۔ خون جب گاڑھا ہونے لگتا ہے تو دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور رگوں میں دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیسی باور چڑھانے میں ایک عام سی چیز ہے جو اس مسئلے میں خاموشی سے مدد کرتی ہیں مگر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ چیز لہسن ہے جو روزمرہ کھانوں میں ذائقہ تو بڑھاتا ہے مگر فائدہ اس سے کہیں زیادہ رکھتا ہے۔ لہسن خون کی روانی کو بہتر رکھنے میں مدد دیتا ہے اور رگوں کے اندر غیر ضروری جمنے کے رجحان کو کم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دل پر بوجھ کم رہتا ہے اور اچانک دباؤ یا بھاری پن کے امکانات گھٹتے ہیں۔ لہسن جسم میں چکنائی کے توازن میں بھی مدد دیتا ہے جس سے خون کی نالیاں نسبتاً کھلی رہتی ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے لہسن گرم اور خشک تاثیر رکھتا ہے، اس لیے حساس مزاج والوں کو مقدار کم رکھنی چاہیے۔ بہترین وقت صبح خالی پیٹ یا کھانے کے ساتھ ہے تاکہ معدہ اسے آسانی سے قبول کر لے۔ لہسن کو کچل کر شہد یا نیم گرم پانی کے ساتھ لینا زیادہ موافق سمجھا جاتا ہے۔ چند ہفتوں میں جسم میں ہلکا پن، سر کی باری کیفیت میں کمی
اور توانائی میں بہتری محسوس ہوتی ہیں۔ یہ دیسی چیز دوا کا متبادل نہیں، مگر روزمرہ عادت کے طور پر بڑی حفاظت فراہم کرتی ہیں۔